السلام علیکم اسٹوڈنٹس، مطالعہ پاکستان جماعت نہم باب نمبر 1 پاکستان کی نظریاتی اساس چیپٹر ہمارا وہی چل رہا ہے، پہلا چیپٹر جس کا نام ہے پاکستان کی نظریاتی اساس۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ ایلیمنٹس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، تو اذان ہو رہی تھی جس کی وجہ سے لیکچر ہمیں روکنا پڑا۔ تو اسٹوڈنٹس، ہم پڑھ رہے تھے کہ اس سے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ ایلیمنٹس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان، مطلب کہ پاکستان، نظریہ پاکستان کے عناصر۔ تو آج کا جو ہمارا نیکسٹ لیکچر، مطلب کہ آج کا جو لیکچر ہے، نیا ٹاپک دو قومی نظریہ، ابتدا اور ارتقاء کی وضاحت، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ٹو نیشن تھیوری، اوریجن اینڈ ایولیوشن، کہ دو قومی نظریہ کیا ہے اور اس کی ابتدا جو ہے کب ہوئی اور ارتقاء کی جو ہے وضاحت نیکسٹ انشاءاللہ ہم نے پڑھنا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دو قومی نظریہ ہے کیا چیز، کہ دو قومی نظریہ کو ہم دو قومی نظریہ کیوں کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، پاکستان کے بننے سے پہلے برصغیر کے اندر دو بڑی قومیں آباد تھیں، ایک مسلم قوم اور ایک ہندو قوم، جن کے ہر حوالے سے رسم و رواج، رہن سہن، آباء و اجداد، زبان، رنگ، نسل، مطلب کہ ہر لحاظ سے ان کا مذہب وغیرہ بھی جو تھا ایک دوسرے سے مختلف تھا۔ تو جس کی وجہ سے ہے دو قومی نظریے نے جنم لیا کہ ان کے جو دو قومیں آباد تھی برصغیر کے اندر، ان کی کوئی بھی چیز جو تھی مشترکہ نہ تھی۔ تو اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں کہ دو قومی نظریہ، مطلب کہ برصغیر کے اندر دو بڑی قومیں، ایک مسلم قوم، ایک ہندو قوم آباد تھی، جن کے آباء و اجداد، رسم و رواج، مذہب وغیرہ جو ہے ہر حوالے سے ایک دوسرے سے جو تھے، مطلب کہ مختلف تھے۔ تو اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں، دو قومی نظریہ۔ اسٹوڈنٹس، ایک بات اور بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم جب برصغیر کی بات کر رہے ہوں تو سمجھ جانا ہے کہ ہم پاکستان اور انڈیا کی بات کر رہے ہیں، مطلب کہ جب برصغیر کی تقسیم نہیں ہوئی تھی، مطلب کہ جب پاکستان اور بھارت جو ہے ایک ہی ملک تھے جس کو برصغیر کہتے تھے، اس وقت جو ہے جو پاکستان اور بھارت تھے مل کر کیا بناتے تھے، برصغیر، اس کو ہم کیا کہتے تھے، برصغیر۔ تو اس کے اندر جو ہے دو قومیں، مطلب کہ مسلمان اور ہندو قوم آباد تھی۔ تو ان کے جو ہے رسم و رواج، مطلب کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ہر حوالے سے مختلف تھیں، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، دو قومی نظریہ۔ دو قومی نظریے سے مراد یہ ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں دو بڑی قومیں، ہندو اور مسلمان آباد ہیں۔ یہ دونوں قومیں صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہ سکیں۔ کہ دو قومی نظریے سے مراد کہ برصغیر کے اندر جو ہے دو قومیں آباد ہیں، ایک ہندو اور مسلم قوم، یہ صدیوں تک، مطلب کہ کافی عرصے سالوں سے، کافی صدیوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود جو ہے آپس میں گھل مل نہ سکیں۔ جس کی آپس میں کیسے گھل مل سکتے ہیں، کیونکہ مسلمان اور مذہب ہے، مسلم قوم جو ہے ایک اور قوم ہے، اور ہندو قوم جو ہے اور ایک اور قوم ہے، وہ آپس میں گھلتے ملتے تو کس طرح سے گھلتے ملتے، کیونکہ ان کے آباء و اجداد، رسم و رواج، مذہب، عبادت کے طور طریقے، ہر حوالے سے جو ہے لباس وغیرہ ہر چیز جو ہے مطلب کہ مختلف تھی۔ تو اس وجہ سے جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ صدیوں کے باوجود، صدیوں تک ایک ساتھ رہنے کے باوجود ایک دوسرے کے اندر گھل مل نہ سکی، مطلب کہ یہ دو الگ قومیں تھیں جس کی وجہ سے یہ آپس میں گھل مل نہیں سکیں۔ تو اس کو جو ہم کہتے ہیں کہ دو قومی نظریہ۔ دو قومی نظریہ کی بنیاد مسلمانوں کا علیحدہ تشخص ہے، کہ دو قومی نظریے کی جو بنیاد ہے وہ مسلمانوں کی ایک علیحدہ پہچان ہے
کہ مسلمان جو ہیں ہندو سے بالکل مختلف ہیں۔ یہاں پہ تشخص کا ورڈ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے کہ پہچان۔ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا کہ پاکستان، آج کا جو پاکستان ہے یہ بھی جو ہے دو قومی نظریے کی بنیاد پر بنا اور آزاد ہوا۔ دو قومی نظریے کی بنیاد پہ کیسے بنا کہ پاکستان جو ہے اسلامی نظریے پہ بنا اور اسلامی نظریے کی بنیاد پہ ہی قائم ہوا، آزادی حاصل کی۔ دو قومی نظریے کا نصب العین یہ تھا کہ اسلام کے دو قومی تصور کی بنیاد پر ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک ایسی آزاد ریاست قائم کی جائے جس میں رہتے ہوئے وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزار سکیں۔ دو قومی نظریے کا نصب العین یہ تھا، مطلب کہ دو قومی نظریے کا مقصد یہ تھا کہ برصغیر کے اندر جو دو قومیں رہ رہی ہیں، مطلب کہ ہندو اور مسلمان، تو مسلمان جو ہے علیحدہ ہو کر اپنا الگ انفرادی اور اجتماعی مقام حاصل کریں، اور اپنے اسلام جس کی بنیاد پہ پاکستان جو ہے حاصل کیا گیا، اسلامی نظریے کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا، تو ایک ایسی سلطنت قائم کی جائے جو صرف برصغیر کے مسلمانوں کے لیے ہی علیحدہ حیثیت ہو، جس کے اندر مسلمان جو ہیں اپنی انفرادی اور اجتماعی حیثیت کو برقرار رکھ سکیں، مطلب کہ اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنے اللہ تعالیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ تو اسٹوڈنٹس، دو قومی نظریے آج ہم نے پڑھا ہے۔ انشاءاللہ جو نیکسٹ ہمارا لیکچر ہوگا، جو نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہوگا کہ برصغیر کے اندر، مطلب کہ پاکستان اور بھارت جو ہیں اس وقت ایک ہی ملک ہوا کرتے تھے، تو برصغیر کے اندر جو ہے دو قومی نظریے کی ابتدا جو ہے کب ہوئی، تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم نے نیکسٹ لیکچر کے اندر دو قومی نظریے کی ابتدا جو ہے اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔